तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। ये फप्ती है जो कसी गई है सैयद इकरारुल हसन पर, और उस वक्त कसी गई है जब सैयद इकरारुल हसन अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पाकिस्तान के ही एक एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और इमिग्रेशन के औकात में ये सब कुछ हो रहा है। करने वाला कोई और नहीं है, अ यूनिफॉर्म्ड पर्सन, FIA का एक मुलाजिम, जिसके बाद सैयद इकरारुल हसन अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और रिपोर्टेडली उनकी फैमिली भी मोबाइल फ़ोन निकालती है, और रिपोर्टेडली बहुत सारे लोग और भी वहाँ पर मोबाइल फ़ोन निकाल लेते हैं। इकरारुल हसन बस्ट आउट कर जाते हैं, ही स्टार्टेड बाउंसिंग बैक, और ये सब कुछ जब हो रहा है तो इमिग्रेशन का मुलाजिम जो है, हु इज़ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, वो डिनाइल मोड में नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि उसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में किसी से कोई भी बात करूं, और वो ये कहता है कि मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने अपने साथी से बात की है। यानी दैट वाज द मोमेंट जब उसने ये डिनाई नहीं किया कि उसने ऐसा फिक्रा कि नहीं बोला तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। अच्छा, अब जवाद अहमद जैसे हाल से मुराद क्या है? द सिचुएशन इज कि राइट आफ्टर जब इकरारुल हसन ने क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान साहब के हवाले से, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कीबोर्ड वॉरियर्स, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हत्थे चढ़ गए। अच्छा, ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब सैयद इकरारुल हसन अभी अपनी सहाफ़ती करियर को लेकर चल रहे हैं। फिर सोने पर सुहागा उस वक्त हो गया जब इकरारुल हसन ने अपनी सियासी जमात अवाम राज का जो है इक़दाम कर लिया, और अब वो सियासी जमात मंजर आम पर है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। और एक कॉमन पब्लिक पर्सपेक्टिव ये है कि इकरारुल हसन को लॉन्च किया गया है। ये एक पब्लिक पर्सपेक्टिव है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों और भाइयों का, या उनसे मोहब्बत रखने वाले दोस्तों और भाइयों का, कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इकरारुल हसन को लॉन्च किया गया है उनकी पजीराई को देखते हुए कि इमरान खान के करिश्मा को माइनस करने के लिए एक ऐसी स्ट्रेंथन्ड पब्लिक नैरेटिव या पब्लिक ओपिनियन रखने वाले शख्स की ज़रूरत है। उनके नज़दीक पहले जवाद अहमद को लॉन्च किया गया था, और अब मुख्तलिफ लोगों से होते हुए इकरारुल हसन तक कहानी पहुंची है, और इकरारुल हसन आने वाले दिनों में एस्टैब्लिशमेंट के चेहरा हो सकते हैं। ये नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का, जिस पर इकरारुल हसन को मुतअद्दिद बार पिंच भी किया जाता है, तंजो तशनी का जो है वो भी सामना करना पड़ता है। बट नाउ इकरारुल हसन इज अ पॉलिटिकल पर्सन आफ्टर लॉन्चिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। दुरुस्त हुआ गलत हुआ ये एक अलग डिबेट है, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, किसी भी यूनिफॉर्म पर्सन को इस किस्म का रिमार्क नहीं देना चाहिए था, एक पॉलिटिकल रिमार्क नहीं देना चाहिए था। देखिए, किसी के पास इकरारुल हसन की किसी मुबैना दो नंबरी बदबख्ती रिश्वत सतानी के कोई एविडेंसेस, कोई सबूत, कोई इल्जामात तक नहीं है। बट अब एक पॉलिटिकल पार्टी की मोहब्बत जाहिर है किसी भी एक इंडिविजुअल का हक है और उसमें वो गलत नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में किसी शख्स को एक सरकारी कैपेसिटी में आप ऐसा ताना मारें, ये इंतहाई गलत चीज है। लेकिन एट द सेम टाइम इकरारुल हसन साहब का बस्ट आउट करना, इकरारुल हसन का रिटेलिएट कर देना उस वक्त जब वो एक पॉलिटिकल जहद को लीड करना चाहते हैं, एक सियासी नजरिए को, उसे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप उसे इत्तफाक भी कर सकते हैं। जाहिर है कोई भी पॉलिटिकल नजरिया ऐसा नहीं है जो हरफ आखिर है, और हो सकता है कि इकरारुल हसन का पॉलिटिकल व्यू पॉइंट जो है वो बहुत लोगों के दिल के करीब हो, पॉसिबिलिटीज हैं, और बहुत ये भी है कि बहुत सारे लोग उसे इख्तलाफ करते हो। बट इकरारुल हसन को भी उस वक्त बस्ट आउट नहीं करना चाहिए था। Why I am saying this? जब प्रीवियसली इकरारुल हसन कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते थे, खास तौर पर एयरपोर्ट पर एक हैपनिंग उनकी पहले भी वायरल है,
ہم نے اس پر کبھی کرٹیسائز نہیں کیا. اس وقت اقرار الحسن بالکل ٹھیک تھے, اور آج ہو سکتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوں, لیکن سوالیہ نشان موجود ہیں. وائی؟ وہی ایئرپورٹ کل وہاں پہ واقعہ ہوا تو درست تھا, آج ہوا تو سوالیہ نشان کیوں؟ میں غلط نہیں کہہ رہا. کل اقرار الحسن واز ٹاکنگ اباؤٹ پیپل. کل بینگ اے جرنلسٹ ہی پوائنٹڈ آؤٹ اے پرابلم, جس پرابلم کو عوام فیس کر رہی تھی. لائنز جمپ کی جا رہی تھیں, پروٹوکالز دیے جا رہے تھے لوگوں کو, اور عام لوگ جن کے پاس سفارش نہیں تھی وہ اس لائن کو فیس کرنے پر مجبور تھے. اس کیو سے جمپ کرنے کے بعد وہ وہیں کھڑے ہوتے تھے, اور لوگ جمپ کرتے 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 جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں وہ آگے پہنچ جاتے تھے. یا ان کے لیے ایک گرین چینل جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ کھولا گیا تھا. اس وقت ہم اقرار الحسن کی اس معاملے پر ہر طریقے سے اس کو درست سمجھتے تھے. آج میں بینگ ویری آنےسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, لیکن ریسپانس جو ہے اب کچھ مختلف ہے. دا ریزن از آج اقرار صاحب ذاتی لڑائی لڑ رہے ہیں. پہلے لڑائی سماج کے لیے تھی, آج لڑائی ذات کے لیے ہے. آج ایک شخص نے اپنی حد کو پار کرتے ہوئے ایک سیاسی شخص پر, ایک پولیٹیکل پرسن پر ذاتی نوعیت کا کامنٹ کیا ہے, اور اس ذاتی نوعیت کے کامنٹ کے نتیجے میں وہ بسٹ آؤٹ کر رہا ہے. اس نے انسٹیگیٹ کیا اور آپ انسٹیگیٹ ہو گئے. اگر یہ دیکھیں یہ درست ہو سکتا ہے, لیکن اٹ از ناؤ یور پرسنل فائٹ. یہ آپ کی ذات پر حملہ ہوا اینڈ یو ریسپونڈیڈ. کسی بھی انڈیویجول کو رائٹ ہو سکتا ہے, میری ذات پر کوئی حملہ کرے اور میں اس کو ریسپونڈ کروں تو یہ بائی لا غلط نہیں ہے, نہ ہی یہ اخلاقی یا کسی مورل پوائنٹ پر غلط ہے. بٹ جو ماضی کی پریکٹسز تھیں اس میں اور اس میں کچھ ڈفرنس ہے. دا ڈفرنس از ٹمورو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپلز رائٹ, ٹوڈے یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور رائٹ. سو یہ پیپلز اینڈ یور کا جو ڈفرنس ہے, یہی وہ واحد ڈفرنس ہے جو اس وقت اقرار الحسن صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کی جانب سے کریٹیسزم کا سامنا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک ڈیجیٹل رائیولری نظر آ رہی ہے. دا پرابلم از کہ آنے والے دنوں میں یہ رائیولری بڑھے گی. اقرار الحسن صاحب اس معاملے کو بہت احسن طریقے سے اس میں ون ون سچویشن نکال سکتے تھے, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے اتنا سا کلیجہ نہیں, اتنا سا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے. بینگ اے جرنلسٹ ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ when you are a public figure تو آپ کو ہمیشہ آپ کے چاہنے والے, محبت کرنے والے نہیں ملیں گے. اللہ کا شکر ہے آپ کو بھی اور ہمیں بھی زیادہ تر 99.99% لوگ ایسے ملتے ہیں. اپنے حوالے سے تو میں الحمدللہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں, اور آپ کے حوالے سے مجھے اپنے حوالے سے بہت زیادہ گمان ہے کہ آپ کو 99.999% لوگ جو ہیں وہ آپ کو دعا دینے والے, آپ سے محبت کرنے والے ملتے ہیں. لیکن وہ جو 0.0001% لوگ ہیں نا, اگر وہ شخص آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور اس کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں تو ایونچولی دے ول ہارم یو. یہ آپ کی پبلک اوپینین کے, آپ کے حوالے سے پبلک اوپینین کو, آپ کے ریپیوٹ کو ڈیمیج کریں گے. میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں جی, کہ میری شادی کا دن ہے اور ایک صاحب تشریف لاتے ہیں, بزرگ ہیں, ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. میری ان کی پہلا انکاؤنٹر ہے اور وہ لڑکی والوں کے مہمان ہیں, اور وہ بڑے معزز آدمی ہیں. اللہ ان کو غریق رحمت کرے, فوت ہو گئے. اللہ کے حضور جہاں پہنچے اللہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ فرمائے. وہ میرے پاس آئے ہیں, اور جس وقت وہ مجھے اور ظاہر ہے میری خاتون کو دعا دے رہے ہیں, تو دیٹ واز مومنٹ کہ انہوں نے ہمارے ایک پروگرام پر کرٹیسائز کیا, اور کھل کر شدید کرٹیسائز کیا. اور اس وقت کرٹیسائز کیا جب میں دولہا بنا بیٹھا ہوں, میرے ساتھ میری اہلیہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ میری اہلیہ کو سر پر پیار دے کر رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں.
یہاں تک تھا کہ ہی کیپٹ آن ٹاکنگ اور میں انہیں سمپلی یہ کہہ رہا تھا کہ انکل دعا دیں کہ کوئی خطا اگر ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں احتیاط کی توفیق دے. تو ان صاحب کے بیٹے آئے اور انہوں نے آ کر ان کو، ظاہر ان کا ایج فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، دے کیم فارورڈ اور انہوں نے ان کو اپنے نظریے کے مطابق گائیڈ کیا. دیٹ واز دا ٹفسٹ مومنٹ ان مائی لائف، بٹ میں نے اس کو ایک اچھے جیسچر کے ساتھ اللہ کی مدد سے انکاؤنٹر کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وی بیکیم ویری پازیٹیو فرینڈز. ہمارا ایک اچھا بانڈ بن گیا. جب بھی ہماری ملاقات ہوئی تو ہماری بہت اچھی ملاقات ہوئی اور کچھ چیزیں انہیں کلیئر ہو گئیں، کچھ ہمیں کلیئر ہو گئیں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ اقرار الحسن صاحب اس انڈیویجول نے، ظاہر ہے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو لا علاج ہوتے ہیں. دیکھیں آپ پر کرٹیسزم اور خاص طور پہ ہمارے پی ٹی آئی والے دوستوں کا کرٹیسزم یہ شاید ابھی کے لیے یہ لا علاج ہے، لیکن اگر آپ اس کو دعا دے کر آگے موو آن کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، جیتے رہیں، آباد رہیں، اور آپ فیملی کے ساتھ موو آن کر جاتے ہیں، تو میرے خیال سے واٹ آئی بلیو، نہ یہ کنٹروورسی ہوتی، نہ ہی آپ ہاٹ واٹرز میں ہوتے، بلکہ اٹ واز اے سلیپ فار دیم. اور میرے خیال سے اس کے دائیں بائیں موجود لوگ جن کو وہ یہ بتا رہا تھا وہی اس کو کرتے، کہتے کہ بھائی لک ایٹ دا ڈفرنس، بٹ دس ٹائم یو فیلڈ. اللہ تعالیٰ عافیت دے. میری ہمبل سبمیشن کہ یو میٹر اے لاٹ، آپ کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی میں، اور دس از دا ٹائم کہ اس کو ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، آل ان وین نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اس ان پٹ کو لوگ بہت احسن طریقے سے یاد رکھتے ہیں. اب اس کو بچانے کا وقت ہے، اور بچانے کے لیے آئی تھنک آپ کو پہلے سے زیادہ ہمبل ہونا پڑے گا. اینڈ یو آر آلریڈی اے ہمبل پرسن، بٹ پبلکلی اب آپ کو پہلے سے مختلف سچویشنز کا سامنا ہوگا. سو گیٹ ریڈی فار دیٹ، پل یور ساکس اپ، اور اپنے آپ کو اب اس کے لیے تیار کریں، سائیکولوجیکلی بھی تیار کریں، مینٹلی بھی تیار کریں. اور now you are in a different situation. Pardon my words، کچھ برا لگاؤ تو بڑی نیک تمناؤں کے ساتھ میری یہ درخواست ہے کہ اب آپ کو اپنے آپ پر کام کرنا ہوگا. دوسرے سمت کے حوالے سے بھائی کسی کو جی بھی لینے دیں یار، ہم کون سی لڑائی لڑ رہے ہیں. اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، اور پاکستانیوں کا اتحاد و محبت پائندہ باد.